فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق۔ عزاداران شہدائے کربلا علیہم السلام، خداوند عالم قرآن مجید کے 28ویں پارے کے سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے مکے کے رہنے والوں میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اور وہ پیغمبر، وہ ہادی، وہ نبی، وہ رسول، وہ آمنہ کا بیٹا، وہ عبداللہ کا لخت جگر اس شان کا ہوگا جو آیت قرآنی کو، آیت الہی کو پڑھ کر کے سناتا ہو، جس کا ظاہر بھی پاک ہو اور باطن بھی پاک ہو، خود بھی پاک ہو اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ عزیزو، خداوند عالم نے عرب کی سرزمین پر جو رسول مبعوث کیا تو اس کی شان ظاہر کی کہ دیکھو آنے والا پیغمبر جو ہے وہ اس شان کا ہے، اس کے قلب پر قرآن کو نازل کیا اور اس کو پہچانو، اس کی شناخت کرو، اس کو پرکھو، اس کو آزماؤ، تو میں بتائے دیتا ہوں کہ تم اس کو اپنے جیسا نہ سمجھنے لگنا، بلکہ اس کی شان یہ ہے، اس حساب سے اس کو پہچاننا، یعنی اس کو عالم سمجھنا، اسے پڑھا لکھا سمجھنا، اس کو پاک و پاکیزہ سمجھنا، اور ایسے پڑھا لکھا نہیں کہ جیسے آپ پڑھے لکھے ہیں، کوئی وہ ایسا معمولی علم نہیں رکھتا، بلکہ اس کے علم کی شان یہ ہے کہ وہ حکمت کی تعلیم دیتا ہو، حکمت، گہرائیوں کی باتیں بتلاتا ہو، یعنی بالکل رموز، اسرار، اشارے، کنائے، یہ سب وہ ظاہر کرتا ہو، تو اس کی شان یہ ہوگی۔ تو اسے جب پرکھنا، اسے سمجھنا تو اپنے حساب سے نہیں بلکہ اس حساب سے اس کو سمجھنا، اور اگر تم اپنے حساب سے سمجھو گے تو وہ تمہاری سمجھ کی طرح نہیں بن سکتا، جیسی تمہاری سمجھ ہوگی ویسا وہ نہیں ہو سکتا، تم اپنی طرح سمجھو گے۔ عزیزو، ضروری ہے کہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے انسان علم حاصل کرے، انسان کی عقل پختہ ہو، انسان معرفت حاصل کرے، انسان گہرائیوں میں اترے، انسان زیادہ سے زیادہ کوشش و کاوش کرے، اور جب تک انسان کی عقل پختہ نہیں ہوگی اسے عبادت کا مزہ حاصل نہیں ہوگا۔ عزیزو، انسان کو چاہیے کہ ہر چیز کو اس کے عبادت کرنے کے لیے، ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کسی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے اس کی گہرائی میں اترے، اسے پرکھے۔ ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ سجدے کے لیے کیوں ہے؟ اللہ ہی کا سجدہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم نماز اسی کے لیے کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم قبلے کی طرف نماز کیوں، کعبے کی طرف نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ یعنی معرفت کے ساتھ عبادت کرنا چاہیے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے تو کیوں ہے وحدہ لا شریک؟ اس کی عبادت کس وجہ سے کی جاتی ہے؟ اس کی شان کیسی ہے؟ وہ ہمارے ذہن میں سما سکتا ہے کہ نہیں سما سکتا؟ وہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ یعنی معرفت جو حاصل کی جائے تو اس کو اسی حساب سے دیکھا جائے، اسی حساب سے۔ اور جب معرفت حاصل ہوگی تو ایسے نہیں ہو جائے گی بلکہ علم حاصل کرنا پڑے گا، اور جب علم حاصل کرے گا تو پھر عقل پختہ ہو جائے گی۔ جب عقل پختہ ہو جائے گی تب انسان کو عبادت میں مزہ آنے لگے گا، اور جب انسان کو عبادت میں مزہ آنے لگے گا تو اس کی عبادت کا صلہ بڑھنے لگے گا، عبادت میں اضافہ۔ آپ دنیا میں آئے ہیں، کوئی روزی حاصل کرتے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں کہ جس میں زیادہ فائدہ حاصل ہو، وہ تجارت کریں گے جس سے زیادہ منافع حاصل ہو۔ تو بتاؤ، آپ روزی حاصل کرنے کے معاملے میں تو وہ تجارت کریں گے جس میں زیادہ منافع ہو، اور جب عبادت کے مرحلے پہ پہنچیں گے، جب محراب عبادت میں کھڑے ہوں گے تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ ہماری عبادت کا کم صلہ ملے؟ آپ یہ چاہیں گے ہمیں ایک رکعت نماز کا ایک ہی رکعت ثواب ملے، یا ایک رکعت کا 2 رکعت کے برابر ثواب ملے؟ نہیں، خود رسول اسلام کی حدیث مبارک ہے کہ عالم کی ایک رکعت نماز کا ثواب 1000 رکعت کی برابر ہوتا ہے، جاہل کی ایک رکعت کا ثواب 1 رکعت کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ عبادت کا درجہ ہے، یعنی ہمیں عبادت ایسی کرنی چاہیے کہ جس سے 1000 رکعت کی برابر کا ثواب ملے۔ تو عالم کہاں ہے؟ عالم کی قید نہیں ہے کہ صرف علم دین کا عالم ہو، یہ صرف کتابت کا عالم ہو، صرف تاریخ کا عالم ہو،
صرف نماز کا عالم ہو، صرف قرآن کا عالم ہو، بلکہ عالم ہو یعنی اسے شعور حاصل ہو، چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، انسان کو اچھا اور برا سمجھنے کی صلاحیت ہو، تو جب اچھا اور برا سمجھنے کی صلاحیت ہوگی تو اس کی عبادت کا صلہ اسے زیادہ ملے گا۔ یہ نہیں ہم اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن یہ بات نہیں سمجھتے اللہ ہے کیسا، اللہ کرتا کیا ہے، اللہ بیٹھتا کہاں ہے، اللہ گھر میں رہتا ہے گھر کے باہر رہتا ہے، یہ نہیں اللہ یہ کام کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا، یہاں تک تو اللہ ہے اس کے بعد وہ مجبور ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنے حساب سے اللہ کو نہ سمجھے، ہم اپنے حساب سے اس کی معرفت حاصل نہ کریں، بلکہ جیسا اس نے بتایا ہے کہ ایسے سمجھو، مجھے ایسے پرکھو، میری معرفت ایسے حاصل کرو، تو جب وہ اپنی معرفت کے لیے بتا رہا ہے کیا کہا اس نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں۔ اب تمام جہاں تمام ہو جائے اتنی تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ اس نے کہا رسول کو میرے طرف سے آنے والے ہادی کو ایسا سمجھو کہ ہم نے امیین میں سے ایک کو رسول بنایا، تو اس نے یہ کہا مکے کے رہنے والوں میں سے ایک کو رسول بنایا، تو یہ تو نہیں، عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہے، ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہے، تو آپ نے اس امی کے معنی جاہل ہی کیوں لیے؟ بھئی کوئی اور بھی لے سکتے تھے، جیسے کہ خود مولا کائنات کے بارے میں رسول اسلام نے غدیر خم کے منبر سے فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا، بھئی جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ تو اب لوگوں نے کہا مولا کے تو بہت سے معنی ہیں، مولا کے معنی آقا کے، مولا کے معنی غلام کے، مولا کے معنی بھائی کے، مولا کے معنی داماد کے، مولا کے معنی مدد کرنے والے کے، مولا کے معنی آگے چلنے والے کے، مولا کے معنی غلام کے۔ تو رسول نے یہ کہا تھا علی کے لیے یہ غلام ہے، اما آپ نے غلام ہی کیوں سمجھا؟ آپ نے غلام ہی کیوں سمجھا؟ کچھ اور سمجھ لیتے۔ رسول تو یہ کہہ رہا ہے من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا کا نہیں۔ مولا کے معنی تو 2000 ہیں، یہ تاریخ ہے، تاریخ پڑھ رہا ہوں کبھی کہ مولا کے معنی تو 2000 ہیں، آپ 2000 پہ کیوں رک گئے؟ 2400 تک پہنچ جاتے، 24 تک پہنچ جاتے، مولا کے معنی 2 پہ کیوں رک گئے؟ کہ نہیں بھائی مولا کے معنی تو یہ بتائے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ خود خطیب الایمان علامہ طاہر جلال صاحب نے اس پر کیا خوب بات کہی ہے، ہمیں نہیں معلوم مولا کے معنی 2 ہیں یا 2000 ہیں یا 2 لاکھ ہیں یا 2 کروڑ، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں جس کا رسول مولا ہے اس کا علی مولا ہے۔ آپ جیسا رسول مولا ویسے علی مولا۔ تو امی کے معنی آپ جاہل ہی کے کیوں لے رہے ہیں؟ تو جیسی جس کے پاس عقل ہوتی ہے اسے عبادت کا صلہ ویسے ہی ملتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں ذہن محترم، اسے عبادت کا صلہ ویسے ہی ملتا ہے۔ تو عبادت عقل کے حساب سے، اور جزا بھی روز محشر، بازار محشر، جب قیامت کا عالم ہوگا، بازار محشر سجا ہوگا، سب کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوں گے، جو زندگی میں جو کچھ کر کے گیا ہوگا اس کے ہاتھ میں وہ ہوگا۔ انگلیاں بھی بول رہی ہوں گی، آنکھیں بھی کہہ رہی ہوں گی ہم نے غلط دیکھا، انگلیاں بھی کہہ رہی ہوں گی ہم نے غلط کیا، قدم بھی بول رہے ہوں گے ہم غلط چلے، زبان بھی کہہ رہی ہوگی ہم غلط چلے، زبان بھی کہہ رہی ہوگی ہم نے رسول کو جاہل کہا، آنکھ بھی کہہ رہی ہوگی کہ ہم نے ایسوں کو دیکھا جو جاہل کہتے رہے، ہم خاموش دیکھتے رہے، کان بھی کہیں گے کہ رسول کو ہم جاہل سنتے رہے اور ہم نے پلٹ کر کے کچھ نہ کہا۔ ایک ایک آدھا خود جواب دے گا، بازار محشر سجا ہوا ہے، نامہ اعمال ہاتھ میں ہے۔ جزا کس حساب سے ملے گی؟ جس کے پاس جتنی عقل ہوگی۔ یہ نہیں کہ دن رات آپ سجدے کرتے رہیں تو اس حساب سے جزا مل جائے۔ آپ سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ رسول کو رسول کیوں مان رہے ہیں؟ آپ اللہ کو وحدہ لا شریک کیوں مان رہے ہیں؟ آپ مولا کو علی کیوں مان رہے ہیں؟ علی کو مولا کیوں مان رہے ہیں؟ جس کے پاس جیسی جزا ہو، جیسی عقل ہوگی ویسی اسے جزا اور سزا۔ اس عقل کو پختہ کب کیا جاتا ہے؟ جب علم حاصل ہو۔ جب علم حاصل ہو تو انسان کو شعور حاصل ہو جاتا ہے، اور جب شعور حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی عقل پختہ ہو جاتی ہے، اچھے اور برے میں
तमीज महसूस करने लगता है, अच्छे और बुरे में तमीज महसूस करने लगता है। कौन? जो पढ़ा लिखा होता है वो अच्छे बुरे में तमीज महसूस करता है, नहीं तो जाहिल पढ़े लिखे को भी जाहिल कहता है। पढ़े लिखो तो मालूम ये हुआ अच्छे बुरे में तमीज वो करता है जो पढ़ा लिखा हो। पढ़े लिखे को जाहिल कहने वाले उसके इल्म पर तो कुछ नहीं असर डाल सकते, अपने इल्म पर को जाहिर कर सकते हैं कि उनका इल्म क्या है। जनाब मूसा का जमाना, एक आबिद, शायद आप आजाद के गोशगुजार हो ये वाक़या, एक आबिद दिन रात इबादत, दिन रात सजदे, दिन रात इबादत। जनाब मूसा गुजर रहे हैं इबादत खाने के करीब से, आबिद बैठा हुआ इबादत, नमाज से फारिग हुआ इबादत, देखा मूसा जना, ए नबी अल्लाह आप पर हमारा सलाम। जनाब मूसा ने जवाब दिया, कहे नबी अल्लाह कहाँ जा रहे हो? कहा कोई तूर पर जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हो? कि अल्लाह से बातें करने के लिए। ए नबी अल्लाह आप अल्लाह से बातें करने के लिए जा रहे हैं, हमारा एक पैगाम है, जरा ये पहुंचा देना। अल्लाह को मानता है, इबादत करता है, लेकिन मार्फत नहीं है, ये ज़हन में रहना चाहिए। रसूल को रसूल मानता है लेकिन मार्फत नहीं है। हमारा एक पैगाम पहुंचा देना। क्या पैगाम है भाई आपका? हमारा पैगाम ये है कि हम दिन रात अल्लाह की इबादत करते हैं, दिन रात मुसल्ले पे बैठे रहते हैं, दिन रात मुसल्ले, लेकिन फितरत का तकाजा है कि कभी कभी हमें भूख महसूस होती है, खाना खाने को जी चाहता, भूख लगती है, तो हम खाना खाने के लिए घर जाते हैं। तो घर जाने और आने में हमारा वक्त बहुत ज्यादा सर्फ हो जाता है। तो अल्लाह से कहना क्या बेहतर होता कि वो हमारा खाना मुसल्ले पर भेज देता, हमारा खाना मुसल्ले पर भेज देता, ताकि हमारा वो आने जाने का वक्त बच जाता और मैं उस वक्त को अल्लाह की इबादत में लगा देता। तो जो चारों जाने मोहतरम, पढ़ा लिखा मजमा है, अल्लाह की इबादत में लगा देता। दिन रात इबादत करता है, दिन रात का आबिद है, लेकिन इतना नहीं जानता कि खाना खाना भी एक इबादत है। इस्लाम में कोई काम अबस नहीं है, बेकार नहीं है, सब इबादत। कि खाना खाना भी इबादत है। मूसा ने कहा वो बड़ा मुखलिस आबिद, हम इसका पैगाम जरूर पहुंचाएंगे। मूसा चले, चंद कदम चले थे, देखा जंगल खंडर सा पड़ा है, एक शराबी शराब की बोतल हाथ में लिए झूम रहा है बैठा। उसने देखा नबी अल्लाह आ रहा, ए नबी अल्लाह आप पर हमारा सलाम। मूसा ने देखा, चेहरा फेर लिया, जवाब दिया। अब जो जवाब, ए नबी अल्लाह हम गुनाह कबीरा कर रहे हैं, यकीनन आपको कराहियत होगी। जनाब मूसा ने कहा, क्या नबी अल्लाह आप कोहे तूर पर जा रहे हैं? कहा कोहे तूर पर जा रहे हैं, खुदा से बातें करने के लिए? हाँ खुदा से बातें करने के लिए जा रहे हैं, हमारा एक पैगाम है, जरा पहुंचा देना। का क्या पैगाम है? कि यहाँ शराब तो मौजूद है, इसके साथ में मुर्ग खाने को जी चाहता है। जनाब मूसा ने कहा जरूर, जिसने पैगाम पहुंचाया गुनाह कबीरा कर रहा। मूसा चले गए, कोहे तूर पर पहुंचे, खुदा से बातें की, सलाम दुआ हुआ, होने के बाद बातें की। और जब मूसा चलने लगे तो उस तरफ से आवाज आई, मूसा किसी ने कोई पैगाम कहलवाया है? तो मूसा ने कहा हाँ परवरदिगार, एक आबिद इबादत खाने में रहता है, दिन रात तेरी इबादत करता है। जजा और सजा और मार्फत देखना जहन में रहनी चाहिए। दिन रात तेरी इबादत करता है, दिन रात मुसल्ले पर रहता है, उसका पैगाम है। क्या पैगाम? कि वो चाहता है, घर जाता है खाना खाने के लिए, क्या बेहतर होता कि उसका खाना मुसल्ले पर आ जाता। बस जैसे ये कहा तो आवाज कुदरत आई, मूसा किसी और का भी कोई पैगाम? परवरदिगार बड़ा मुखलिस आबिद है, सजदे से सर नहीं उठाता। मूसा किसी और ने भी कोई पैगाम कहलवाया है? ये परवरदिगार वो तो दिन रात इबादत खाने में गुजार देता है। मूसा हम आपसे कह रहे हैं किसी और का भी कोई पैगाम है? परवरदिगार मैंने तो उसे कभी इबादत खाने से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। मूसा हम तुमसे कह रहे हैं किसी और ने भी कोई पैगाम कहलवाया है? अब जो मूसा ने कर्री आवाज सुनी तो फौरन कहा हाँ परवरदिगार, वो गुनाह कबीरा करने वाला शराबी। कहे मूसा
تم پیغمبر ہو، پیغمبر، تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے، وہی بیان کرنا تمہارا کام نہیں ہے۔ بیان کرنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے۔ جس اللہ کو اپنے پیغمبر کی یہ بات برداشت نہیں کہ وہ کسی کی غیبت کرے پیغمبر کی، اس اللہ کو اپنے مومن بندے کی یہ بات کیسے برداشت ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کی برائی کرے؟ موسیٰ چلے آئے کوہ طور سے، جو آئے معرفت کے حساب سے جزا اور سزا ملے گی، کیسا ماننا چاہیے، اللہ کو کیسا مانو، رسول کو کیسا۔ اب جو موسیٰ آئے دیکھا عابد بیٹھا ہوا ہے، موسیٰ نے کہا آپ کا کھانا نہیں آیا؟ کیا موسیٰ کہاں آیا کھانا، بہت دیر سے بھوک لگ رہی تھی، آپ کے چکر میں تو ہم گھر پر بھی کھانا کھانے نہیں گئے۔ اے موسیٰ، کیا تم نے ہمارا پیغام نہیں کہلوایا؟ موسیٰ نے کہا بھائی ہم نے کہہ دیا تھا پیغام آپ کا، ہمیں نہیں معلوم کھانا نہیں آیا۔ موسیٰ نے کہا پھر چلے آگے بڑھے، دیکھا وہ شرابی بوتل ایک طرف رکھی ہوئی ران سوٹ رہا، اس نے موسیٰ کو آتے ہوئے دیکھا، اے نبی اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ، ادھر آپ نے پیغام پہنچایا، ادھر میرے سامنے مرغ آ گیا۔ کبھی یہ نہ سوچنے لگنا کہ شراب پینے سے دعا مستجاب ہوتی ہے، ایسا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کبھی سوچنے لگو، کیونکہ میں مجلس ینگ بلڈ کے لیے پڑھتا ہوں، اسی لیے انہیں تعدیب کر رہا ہوں، کبھی سوچنے نہ لگنا، میری دوستی آپ لوگوں سے، بزرگوں سے نہیں، سمجھے؟ لیکن معرفت، عبادت، ان کی تو زندگی گزر گئی، ان کی عبادت جو ہے وہ بہت کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ عبادت، جوان کی عبادت کا بہت زیادہ ثواب ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں، یہ تو بہت جانتے ہیں۔ بس جیسے یہ کہا، موسیٰ نے کہا پروردگار یہ کیا بات ہے، یہ تو دن رات تیرے عبادت کرتا ہے، سجدے سے سر نہیں اٹھاتا، تحلیل کرتا رہتا ہے، تسبیح پڑھتا رہتا ہے، تسبیح بھیجتا رہتا ہے، اس کا سادہ کھانا نہیں آیا اور اپنا منگا رہا، یہ گناہ کبیرہ کرنے والا اس نے مرغ مانگا آ گیا، کیا بات ہے معبود؟ کہ موسیٰ کل آنا ہماری بارگاہ میں۔ وہ موسیٰ دوسرا روز پھر چلے، عابد بیٹھا ہوا، اے نبی اللہ آپ پر ہمارا سلام۔ موسیٰ نے جواب دیا، جیسے جواب دیا، اے نبی اللہ آج تو ہمارا پیغام پہنچا دینا، آج تو ہمارا پیغام پہنچا دینا۔ عابد ہے لیکن رسول پر، نبی پر نہ یقین نہیں رکھتا، یعنی اسے شک تھا کہ موسیٰ نے کل پیغام نہیں پہنچایا، شک تھا عابد کو دن رات بعد۔ موسیٰ نے کہا بھائی ہم نے کل بھی آپ کا پیغام پہنچایا اور آج بھی پہنچا دیں گے، ہمیں نہیں معلوم کھانا کیوں نہیں آیا، آج ہم اسی لیے جا رہے ہیں۔ اب جو موسیٰ آگے بڑھے تو دیکھا وہی شرابی بیٹھا ہوا بوتل ہاتھ میں، موسیٰ کے انتظار میں، نبی اللہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اب جو آتے ہوئے دیکھا، اے نبی اللہ آپ پر ہمارا سلام، آپ نے کل بھی ہمارا پیغام پہنچایا، آج بھی پیغام پہنچا دینا، کیا آج اور مرغ بھیج دے؟ یہ تو ہے۔ اب موسیٰ پہنچے کوہ طور پر، معرفت کے حساب سے جزا اور سزا ملنی ہے، اللہ کیسا ہو، رسول کیسا ہو۔ اب جو پہنچے، آج موسیٰ نے سلام کیا، اس کے بعد کچھ نہ کیا، پروردگار اس کا مرغ کیوں آ گیا اور اس کا کھانا کیوں نہیں پہنچا؟ کیا بات ہے، آج بھی انہوں نے پیغام کہلوایا ہے کہ ہمارا مرغ آئے اور ہمارا کھانا آئے۔ کہے موسیٰ اس عابد سے کہہ دینا آج بھی تمہارا کھانا نہیں آئے گا، اور اس شرابی سے بھی کہہ دینا آج تمہارا مرغ نہیں آئے گا۔ کہ پروردگار اگر انہوں نے معلوم کر لیا کیوں نہیں آئے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ کہ کہہ دینا تمہارا خدا پریشان ہے۔ کہ اگر انہوں نے پوچھ لیا کس پریشانی میں مبتلا ہے تو کہہ دینا ایک اونٹوں کی قطار ہے، توجہ چاروں جانے محترم، ایک اونٹوں کی قطار ہے، خدا اسے سوئی کے ناکے میں نکالنا چاہتا ہے اور وہ اونٹوں کی قطار سوئی کے ناکے میں نہیں نکل پا رہی ہے، اس سبب سے تمہارا خدا پریشان ہے۔ خدا پریشان، اونٹوں کی قطار، سوئی کا ناکا اس میں سے نکل نہیں پا رہا ہے، اونٹوں کی قطار نہیں نکل پا رہی، خدا پریشان ہے۔ معرفت کے حساب سے کیسا مانو؟ چلے دن رات کا عابد، اب جو موسیٰ آئے، عابد راستے میں بیٹھا ہوا، عابد نے کہا اے نبی اللہ کیا آج بھی آپ نے ہمارا پیغام نہیں کہلوایا؟ کہا
آج بھی ہمارا پیغام نہیں پہنچایا. نبی اللہ کہہ رہا کیا کہہ رہا تھا؟ آج بھی پیغام نہیں پہنچایا. موسیٰ نے کہا بھائی ہم نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا، پھر کھانا کیوں نہیں آیا؟ کہا تمہارا خدا پریشان ہے اس لیے کھانا نہیں آ سکتا. پریشان؟ میرا خدا ایک دم اٹھا، اے نبی اللہ بتاؤ کیا ہمارا خدا کیا پریشان ہے؟ کیا ایک اونٹوں کی قطار ہے، خدا اسے سوئی کے ناکے میں نکالنا چاہتا ہے، وہ اونٹوں کی قطار سوئی کے ناکے میں نہیں نکل پا رہی ہے، اس سبب سے تمہارا خدا پریشان ہے. عابد تھا، موسیٰ سے بات کرتے کرتے گھوم گیا اور فوراً اے خدا خدا کی مصیبت حل ہو جائے، اے خدا خدا کی مصیبت حل ہو جائے، اے خدا خدا کی مصیبت حل ہو جائے. دن رات عبادت کرتا، خدا سے خدا کی مصیبت حل کرا رہا ہے. اسے یہی نہیں معلوم خدا کیسا ہو. اب جو موسیٰ نے دیکھا اسے خدا سے خدا کی مصیبت حل کرا رہا ہے، بڑا یقین رکھتے تھے. موسیٰ نے کہا یہ تو خدا سے خدا کی مصیبت حل کرا رہا ہے، موسیٰ آگے چلو. اب جو موسیٰ آگے چلے دیکھا وہ شرابی بیٹھا ہوا غصے میں بکھرا ہوا. دیکھا موسیٰ کو آتے ہوئے، اے موسیٰ آج ہمارا مرغ نہیں آیا، کیا بات ہے؟ کہا آج تمہارا مرغ نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ جزا اور سزا عقل کے حساب سے، معرفت دیکھیے، معرفت کی بات ہے. کیوں نہیں آئے گا ہمارا مرغ؟ کہا تمہارا مرغ اس لیے نہیں آئے گا کہ تمہارا خدا پریشان ہے. بس جیسے یہ کہا جھنجھلائے کھڑا ہو گیا کہ اے موسیٰ میں آپ کو سچا نبی جانتا ہوں، میں آپ کو سچا نبی جانتا ہوں، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا خدا پریشان ہے؟ کیا کسی جھوٹے خدا کے پاس تو نہیں چلے گئے تھے؟ میں آپ کو سچا نبی جانتا ہوں، خدا اور پریشان کسی ایسے ویسے خدا کے پاس تو نہیں چلے گئے تھے جیسا رسول بنا دیا ہے زمانے میں. چلے تو نہیں گئے تھے. موسیٰ نے کہا نہیں. اچھا بتاؤ میرا خدا کس پریشانی میں مبتلا ہے؟ کہ ایک اونٹوں کی قطار ہے، خدا اسے سوئی کے ناکے میں نکالنا چاہتا ہے، وہ اونٹوں کی قطار سوئی کے ناکے میں نہیں نکل پا رہی ہے. شراب کی بوتل ہاتھ میں جھنجلا کر کے زمین پر پٹکی اور پٹکنے کے بعد کہا اے موسیٰ آپ بھی کیا خوب نبی اللہ ہیں؟ ارے جو خدا اونٹوں کی قطار کو خلق کرنے پر قدرت رکھتا ہو اسے کیا سوئی کے ناکے میں نکالنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ معرفت دیکھو، یعنی اللہ کی نظر میں گناہ کبیرہ کرنے والا اس عابد جاہل سے بہتر، یعنی معرفت کے حساب سے. یعنی وہ دن رات عبادت کر رہا، خدا کو خدا نہیں پہچان پا رہا ہے. اب بتاؤ جس خدا کی یہ شان ہو کہ وہ اپنے بندوں کو گناہگار بندوں میں سے بھی چھانٹ لیتا ہو، چھانٹ لیتا ہو، تو وہ کیا ان مومنین میں سے اس کا رسول اپنے بندوں کو نہیں نکال پائے گا؟ چلا دیجیے محمد و آل محمد پر. یہ عظمت رسول بیان کر رہا ہوں میں. یہ عظمت رسول بیان کر رہا ہوں. عظمت رسول کیسا ہونا چاہیے، عظمت رسول بیان کر رہا ہوں. رسول 3 عام الفیل کو عرب کی سرزمین پر مبعوث ہوا. کون سا عرب، کون سا خطہ، کون سی زمین، کون سی دنیا، کون سی کائنات؟ یہ کائنات وہ تھی جو ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی. یہاں پر بڑا ظلم ہو رہا تھا، ہر طریقے سے ایک سندھ کو تحت پر پہنچایا جا رہا تھا، زمین دوز کیا جا رہا تھا. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ کو معرفت ہوگی. عزیز و دنیا میں کوئی وقار نہیں تھا اس سندھ کا. عورت کو ہر دور میں ذلیل کیا جاتا رہا، رسوا کیا جاتا رہا، اس کی بے عزتی کی جاتی رہی. بہن ہے تب ذلت کا نشان، بیٹی ہے تب ذلت کا نشان، شریک حیات ہے تب ذلت کا نشان، ماں ہے تب ذلت کا نشان. غرض کہ عورت کو ہر دور میں ذلیل کیا گیا، رسوا کیا گیا. ہم نے دیکھا یونان کے اندر عورت کو جب تک قبیلے کی حسین ترین بیٹی کو دریائے ایجپٹ کے کنارے ذبح کر کے اس کا خون دریا میں نہیں بہا دیا جاتا تھا،
اس وقت تک سورج دیوتا راضی نہیں ہوتے تھے اور دریا میں سیلاب نہیں آتا تھا. جب دریا میں سیلاب نہیں آتا تھا تو کھیتیاں سرسبز و شاداب نہیں ہوتی تھی. ہزاروں کروڑ لڑکی ذبح کر کے دریاؤں میں بہائی جاتی رہی اور انسان اس ظلم سے پرہیز نہیں کرتا تھا. ہم نے دیکھا مصر کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھی تو عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی سوائے زنانے بازاری کے. عورت کو بیچا جاتا رہا. ہماری ہندوستان کی پوتر دھرتی پر مرد کے مر جانے کے بعد عورت کو جینے کا کوئی ادھیکار نہیں تھا بلکہ زبردستی لا کر کے عورت کو مرد کی چتا پر لا کر کے بٹھا دیا جاتا تھا. کروڑوں لڑکیاں کروڑوں عورتیں نظر آتش کر دی گئیں. عرب کی سرزمین پر عورت کا کوئی معیار نہیں تھا سوائے اس بات کے کہ باپ معاشرے میں بیٹھ کر کے فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوا نظر آتا تھا کہ میں نے 7 بیٹیاں زندہ درگور کر دی اور ان بیٹیوں کی سسکاریوں پر باپ کا دل پسیجتا نہ تھا. ایسے ماحول میں ایسے پراشو ماحول میں کہ تمام عالم سے مقابلہ کرنا کسی عام انسان کا کام نہیں تھا بلکہ ضروری تھا کہ کوئی اولو العزم پیغمبر آئے. توجہ چاہ رہا ہوں ظاہر محترم, کوئی اولو العزم پیغمبر آئے. جب عرب کی سرزمین پر اللہ نے اولو العزم پیغمبر کو مبعوث برسالت کیا, رسول کو بھیجا, تو اللہ نے اسے رحمت سے نوازا, اسے ایک بیٹی عطا کی. اور جب بیٹی عطا کی تو بیٹی جب رسول کی بارگاہ میں پہنچی تو رسول نے اپنی مسند سے اٹھ کر کے بیٹی کی تعظیم کر کے بتلایا. بیٹی اگر عورت بیٹی ہے تو قابل تعظیم ہے. اس کے ولی نے کی جب شادی ہوئی تو اس نے اپنی زوجہ کے دوپٹے پر سجدہ کر کے بتلایا کہ عورت اگر زوجہ ہے تو قابل سجدہ ہے. ایسے ماحول میں رسول مبعوث برسالت ہوا. جب ذبح کی جا رہی تھی عورت, جب رسول مبعوث برسالت ہوئے تو کہاں عرب کی سرزمین پر رسول کس کی آغوش ابو طالب میں پروان چڑھ رہے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم, عظمت رسالت بیان کر رہا ہوں. آغوش ابو طالب میں پروان چڑھ رہے ہیں. چڑھتے چڑھتے ایک روز رسول کو شوق پیدا ہوا. اور کیا شوق ہوا؟ چچا جان میں بھی چاہتا ہوں کہ سامان تجارت لے کر کے چلوں, میں بھی تاجر بننا چاہتا ہوں. تو جناب ابو طالب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کے چلے. کہاں؟ محل خدیجۃ الکبریٰ کی طرف پہنچے. جناب خدیجۃ الکبریٰ کے محل میں, اور پہنچنے کے بعد درخواست لگائی خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں کہ ہم چاہتے ہیں اے خدیجہ, ہم چاہتے ہیں یہ ہمارا بھتیجا سامان تجارت لینا چاہتا ہے آپ سے. شام کی راستے پر جائے گا, شہر شام میں پہنچے گا تجارت کا سامان لے کر کے. کیا تم اس بات کو گوارا کرو گی کہ مال تجارت اسے دو؟ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بھتیجے کا نام معلوم کیا. شہرت گوش گزار ہو چکی تھی. فوراً کہا ہاں ہم ضرور بھیجیں گے. جناب خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب, ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ, عرب کی ملکہ. جناب خدیجہ کے پاس اتنی دولت تھی کہ عرب میں کسی کے پاس نہیں تھی. لیکن جو اب مورخین نے لکھا, ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, بامبے میں ایک صاحب نے ایک کتاب آئی کہ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب, اس بیوی کو کہا جاتا تھا کہ جو 2 وقت کی روٹی کھانے کی حیثیت رکھتی ہو. یہ میں بتا رہا ہوں پروپیگنڈا کیا ہو رہا ہے, اس چیز کو ذہنوں میں رکھیے. اور نوجوان حضرات کے لیے اسی لیے تاریخ پڑھ رہا ہوں, میں نے اپنا میتھڈ یہی رکھا ہے. اس میں کا ملکۃ العرب اس بیوی کو کہا جاتا تھا عرب میں جو 2 وقت روٹی کھانے کی حیثیت رکھتی ہو. اے لکھنے والے, تجھ پر میرا سلام. کیا پورے عرب میں خدیجۃ الکبریٰ کے علاوہ کوئی 2 وقت کی روٹی کھانے کی حیثیت نہیں رکھتی تھی؟ جو تو نے صرف خدیجہ کو یہ لکھا, اس کا مطلب تو کوئی اور تھی نہیں تو کسی اور کو بھی لکھتا. اگر 2 ہی وقت کی مان لی جائے, جبکہ یہ نہیں بلکہ 70 اونٹوں پر جناب خدیجۃ الکبریٰ کے خزانوں کی چابیاں لدا کرتی تھی. 70 اونٹوں پر جناب خدیجۃ الکبریٰ کی چابیاں
लगा करती। पहुंचे रसूल, सामान तिजारत यहाँ लो, लेकर के चले, गुलाम को दिया कि इसे भी लेकर के जाओ। तुजार का काफिला पहुंचा शाम। अब जो शाम गया, शाम में पहुंचा, तो शाम में पहुंचने के बाद जैसे ही मार्केट में सामान रखा बाजार में, तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा मुनाफे पर रसूल इस्लाम का सामान ने तिजारत फरोख्त हुआ। सबसे ज्यादा मुनाफे पर। शाम में उस वक्त कोई मुसलमान नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, लेकिन उन्हें फिर भी रसूल की शख्सियत इतनी मलहूज हुई, इतना लिहाज किया कि ये आने वाला कोई नया शख्स है कि इसका सामान ज्यादा मुनाफे पर खरीदो, सबसे पहले खरीदो। कम अज कम इन मुसलमानों से बेहतर तो उस वक्त के शामी थे, दौरे जाहिलियत के, कि उन्होंने रसूल की शख्सियत को मुलाहिजा किया और उसके बाद जो और तुजार थे उनका माल फरोख्त हुआ। जब माल फरोख्त हो गया और वहां से काफिला चला, काफिला वहां से वापस पलटा, तुजार का काफिला। एक एलची ने जाकर के खाना खदियतुल कुबरा में इत्तला दी, बीबी वो जो काफिला गया था वो वापस आ रहा है। जब ये खबर जनाब खदियतुल कुबरा को मिली तो जनाब खदियतुल कुबरा अपनी सहेलियों के और अपनी कनीजों के हमरा बाला खाना पर पहुंची और उस आने वाले काफिले को देखने के लिए। अब जो पहुंची तो गर्द उड़ रही है, कोई नजर नहीं आता। कुछ काफिला और करीब आया तो देखा कि काफिला आ रहा है, लेकिन काफिले से अलग अलग एक नाका चल रहा है। काफिले से अलग एक नाका चल रहा है और उस नाके की रफ्तार बहुत ज्यादा है, बरबरा और नाकों के वो अलग चल रहा है, लेकिन उसके चलने का अंदाज अलग है कि शान से चल रहा है कि बादल उसके ऊपर साया किए हुए हैं, अशजार ताजीम कर रहे हैं, संगरेजे तस्बीह तहलील कर रहे हैं। अब जो जनाब खदीजतुल कुबरा ने ऐसी शख्सियत को मुलाहिजा फरमाया कि उसके चेहरे से नूर साते हो रहा है, तो अपनी कनीजों से पूछा, अपनी सहेलियों से मालूम किया, तुम मुलाहिजा कर रही हो ये जो काफिले से अलग शख्स चल रहा है ये कौन है, जरा देखो। तो अब कनीजों ने और सहेलियों ने देखना शुरू किया और कहा, ए खदीजा, ये तो कोई नया शख्स मालूम देता है, अब से पहले इसे किसी काफिले में नहीं देखा, न हमने इतना नूरानी शख्स देखा, न इस शान का शख्स देखा, न इस फजीलत का शख्स देखा। फजीलत कैसी कि बादल साया कर रहे हैं, अशजार ताजीम कर रहे हैं, संगरेजे तस्बीह तहलील कर रहे हैं। इसी शख्सियत को मुलाहिजा करते करते ये काफिला करीब आया। सबसे पहले मोहम्मद अरबी पहुंचे जनाब खदियतुल कुबरा की बारगाह में। लो सामान तिजारत का एक तरफ खड़े हो जाइए, एक तरफ खड़े हो जाइए, रसूल एक तरफ। जितने भी तुजार थे सबका सामान लिया, हिसाब किताब हुआ, सबको वापस किया। अब मोहम्मद अरबी, आमना का लाल, अब्दुल्ला का बेटा, जनाब खदियतुल कुबरा ने कहा, जाइए आप फला मुकाम पर वापस जाइए, इसी नाके पर जिस नाके पर आए थे, सामान लदा हुआ नाके पर सवार होइए, वहीं जाइए। इधर रसूल वापस गया, मलिकतुल अरब का हुक्म, रसूल वापस गया, उधर रसूल वापस चला, उधर खदीजा अपनी कनीजों के हमरा बाला खाना पर पहुंची और वही मुकाम से रसूल पलटे तो किस शान से पलटे, वही शान, बादल साया किए हुए हैं, अशजार ताजीम कर रहे हैं, संगरेजे तस्बीह तहलील कर रहे हैं। खदीजतुल कुबरा महजूज हो रही हैं और बार बार कहती हैं अपनी कनीजों से और सहेलियों से, क्या ऐसा शख्स तुमने कभी देखा है, इतना नूरानी शख्स कभी मुलाहिजा किया है, इतना फजीलत वाला इंसान कभी मुलाहिजा किया है? तो कनीजा कहती है, नहीं हमने नहीं देखा। रसूल आए, जब करीब आए उस महले से लाके का फिर वहीं जाइए, फिर गए, फिर उसी शान से वापस पलटे कि अशजार ताजीम कर रहे हैं, बादल साया कर रहे हैं, संगरेजे तस्बीह तहलील कर रहे हैं, चेहरे अक़दस से नूर साते हो रहा है। तारीख ने जुमला लिखा है कि खदीजतुल कुबरा ने 60 मर्तबा रसूल को वापस भेजा, 60 मर्तबा वापस भेजा। है खदीजा, ये रसूल को तुम बार बार वापस भेज करके क्या जहमत में मुब्तला कर रही हो? बार बार
واپس کیوں بھیج رہی ہو؟ تو خدیجہ جواب دیں گی، توجہ چاہ رہا ہوں جان محترم، خدیجہ جواب دیں گی نادان تجھے نہیں معلوم وہ زلیخا تھی جس نے 70 لباس یوسف کے لیے تیار کرائے تھے اور ایک شیش محل بنوایا تھا، اور وہ یوسف کو لباس تبدیل کراتی جاتی تھی اور شیش محل میں داخل کرتی جاتی تھی، اور جب یوسف شیش محل میں جاتے تھے تو ہر شیشے میں الگ یوسف نظر آتا تھا، ہر شیشے میں یوسف الگ نظر آتا تھا۔ تو مجھے زلیخا نہ سمجھو، مجھے زلیخا نہ سمجھو، میں بار بار بھیج کر کے رسول کو زحمت میں مبتلا نہیں کر رہی ہوں، وہ زلیخا تھی جو یوسف کی صورت پر فریفتہ ہوئی تھی، میں یوسف کی صورت پر فریفتہ نہیں، محمد کی سیرت پر فریفتہ ہو رہی ہوں۔ یہ سیرت رسول ہے کہ بادل سایہ کر رہے ہیں، اشجار تعظیم کر رہے ہیں، سنگریزے تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، جناب رسول اسلام آئے، مال تجارت سونپا، لے کر کے واپس گئے، منافع پہنچے خانہ ابو طالب میں، ادھر جناب خدیجۃ الکبریٰ کے چچا ورقہ بن نوفل آئے خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں، بھتیجی کو ملاحظہ کیا، دیکھا عمر بڑھ رہی ہے، بھتیجی جوان ہو رہی ہے، پوچھا اے خدیجۃ الکبریٰ تمہاری عمر بڑھ رہی ہے خدیجہ، ایک لڑکی کے لیے زندگی تنہا گزارنا بڑا دشوار گزار مرحلہ ہے، خدیجہ یہ صحیح نہیں ہوگا۔ کہ پھر ورقہ بن نوفل چچا کیا کروں؟ کہ تم کیا کرو گی؟ میں یہ سیرت بیان کر رہا ہوں، رسول کی تاریخ آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ اے چچا بتاؤ پھر کیا کروں؟ ورقہ شادی کر لو۔ ورقہ نے کہا شادی کر لو۔ کہ شادی کوئی رشتہ ہے؟ کوئی رشتہ ہے؟ خدا نے سب کو رحمت سے نوازا ہوگا، سب کے بیٹیاں ہوں گی۔ کا کوئی رشتہ ہے؟ ہاں رشتہ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تاریخ دیکھیے گا۔ کا کیا رشتہ بیان کرو؟ عرب میں کوئی رشتہ ہو؟ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا بیان کرو۔ کہاں رشتہ ہے؟ کون؟ کہا ابو لہب۔ جناب برقہ خدیجۃ الکبریٰ کا رشتہ، کہا ابو لہب۔ بس جیسے ہی کہا جناب ورقہ بن نوفل نے، جناب ورقہ کی تاریخ آپ جانتے ہیں کیا تھی؟ صوف انبیاء کا عالم، ورقہ صوف انبیاء کا، ایک دو کا نہیں، جتنے بھی صحف نازل ہوئے، توراۃ، زبور، انجیل اور جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے ان کا عالم تھا ورقہ، نبی نہیں تھا، عالم تھا۔ اگر نبی ہوتا تو اسے بھی جاہل کہہ دیا جاتا۔ صوف انبیاء کا عالم ورقہ، اور اس کی خاصیت یہ تھی، نوجوان حضرات کے لیے بیان کر رہا ہوں، اس کی خاصیت یہ تھی کہ اس کے جسم میں ہڈی سی نہیں تھی، وہ فولڈنگ ہو جایا کرتا تھا، لپیٹ کر کے ٹانگ دیا جاتا تھا ورقہ بن نوفل۔ یہ ہسٹری ہے، لپیٹ کر کے ٹانگ دیا جاتا تھا ورقہ بن، وہ صوف انبیاء کا عالم۔ اس نے کہا خدیجۃ الکبریٰ شادی کر لو، زندگی گزارنا بڑا دشوار مرحلہ ہوتا ہے جوان لڑکی کے لیے، وہ ساری زندگی پڑی ہے۔ کا کوئی رشتہ؟ کا ابو لہب۔ بس جیسے کہا ابو لہب تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا ہوا ظالم، وہ ظالم ہے۔ جناب ورقہ نے سردار مکہ کا نام لیا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ وہ ظالم ہے۔ ورقہ خاموش ہو گئے، ورقہ خاموش ہوئے۔ توجہ سننا ہے آپ حضرات، صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ ورقہ خاموش ہو گئے۔ اب جو خاموش ہوئے، خاموش ہوئے تو کہا ورقہ کوئی اور رشتہ ہے؟ کہاں ہے ایک اور رشتہ؟ بیان کرو۔ کہا ابو سفیان۔ کہا ہوا شقی القلب، وہ بہت سخت دل والا ہے۔ ابو لہب کو کہا کہ وہ ظالم۔ کہا ابو سفیان کیا ہوا شقی القلب، وہ بہت سخت دل والا ہے۔
اب برقع خاموش ہو گئے. جو رشتہ پیش کرتے ہیں خدیجہ اس میں کجی پیدا کر دیتی ہیں, ظاہر کر دیتی ہیں کہ اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے. اب برقع خاموش, نہیں بولتے. کہا برقع کوئی اور رشتہ؟ کہاں ایک اور رشتہ ہے, بیان کرو. کہا ابو جہل جیسے کہا تو کہا هو البخیل, وہ بہت زیادہ کنجوس ہے, بہت زیادہ کنجوس ہے. ابو لہب کو بتایا وہ ظالم ہے. ابو سفیان کو بتایا وہ سخت دل والا ہے. ابو جہل کو بتایا کہ وہ بخیل ہے. سب کو بیٹیاں خدا نے دی اور جنہیں نہیں خدا ان پر رحمت نازل کرے. جناب خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت ہے کہ اگر میری امت میں کسی کو بیٹی نصیب ہو تو وہ رشتہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ نہ ظالم سے رشتہ کرے, نہ سخت دل والے سے رشتہ کرے, نہ بخیل سے رشتہ کرے. جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ظاہر کیا. اب ورقہ خاموش, کیا کچھ بولتے نہیں, کیسے بولیں؟ ورقہ کوئی اور رشتہ؟ اب ورقہ ڈر رہے ہیں میں جو بیان کرتا ہوں اس میں یہ اس کی کمی ظاہر کر دیتی ہے. ورقہ بولو کوئی اور رشتہ. ورقہ خاموش سے سر جھکائے, پھر ہمت کی. ورقہ بتاؤ کوئی رشتہ؟ ہاں ایک اور رشتہ ہے. کون ہے بیان کرو. کہ محمد ابن عبداللہ. بس جیسے ہی کہا تو فوراً جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کیا کہا, ورقہ ذرا صفات بیان کرو. اب تک جو رشتے اب ورقہ بتا رہے تھے تو صفت خدیجہ بتا رہی تھی. کیا سن رہے ہیں؟ اب جو ورقہ نے رشتہ بتایا تو جناب خدیجہ نے صفات نہیں بتائے. ورقہ تم بیان کرو. خدیجہ جانتی تھی صوف انبیاء کا عالم ہے, جانتی تھی, عالم سے کہہ رہی تھی ذرا نبی کے صفات بیان کر. جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بتا دیا سیرت رسول عالم بیان کر سکتا ہے, جاہل بیان نہیں کر سکتا. صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر. بتاؤ ورقہ. اب جو ورقہ سے کہا تو ورقہ نے بتانا شروع کیا. اس کا چہرہ چاند ہے, اس کی آنکھیں ستارہ ہیں, اس کی پیشانی کشادہ ہے, اس کا جسم طاہر ہے, وہ پاک و پاکیزہ ہے. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا ورقہ یہ رشتہ ہم کو منظور ہے, یہ رشتہ ہمیں منظور ہے. تو ورقہ نے کہا خدیجہ یہ رشتہ ایسی منظور کیسے ہو جائے گا؟ کہا پھر کیا؟ کہ خدیجہ یہ بتاؤ رشتہ کرانے میں ملے گا کیا؟ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں رشتہ کرانے میں, توجہ چاہ رہا ہوں عزیز المحترم, رشتہ کرانے میں ملے گا کیا؟ بس جیسے ہی ملنے کا نام لیا تو بے ساختہ خدیجہ جھوم اٹھی. کہا اے ورقہ سارا خزینہ تمہارا پر شاہ مدینہ ہمارا. چلا دیجیے محمد و آل محمد پر. ورقہ نے کہا برے خدیجۃ الکبریٰ, اے خدیجۃ الکبریٰ یہ رشتہ دیکھ رہی ہو کون سا رشتہ ہے؟ تم خزانے کے بدلے میں رشتہ کرنا چاہتی ہو, یہ دنیا کی دولت میں رشتہ نہیں ہوتا. کہ پھر کیسے رشتہ ہوگا؟ توجہ چاہ رہا ہوں جانے محترم, سیرت رسول پڑھ رہا ہوں, سورت رسول نہیں پڑھ رہا ہوں. پڑھا لکھا مجمع ہے, نوجوان حضرات سنو, آپ لوگوں کے لیے, بزرگ تو جانتے ہیں رسول کی سیرت سے واقف ہیں, آپ لوگوں کے ذہن ہیں کچے, اس لیے پڑھ رہا ہوں یہ بات. یہ کہا ورقہ بن نوفل کو پہچانو, یہودی ہے یہودی, اور پھر سیرت رسول کا دو کیسے ماہر ہے. بس جیسے کہا اے خدیجہ یہ رشتہ کوئی خزانے کے عوض میں نہیں ہوتا. کہ پھر کیسے ہوگا؟ کہ وعدہ کرو کہ میری شفاعت کراؤ گی. مجلس ختم ہو رہی ہے. وعدہ کرو کہ میری شفاعت کراؤ گی. یہودی ہے لیکن اتنا جانتا ہے شفاعت رسول کرا سکتا ہے, موسیٰ شفاعت نہیں کرا سکتے. یہودی. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا میں اور شفاعت کراؤں گی. کہا تم نہیں,
جس سے رشتہ کر رہی ہو وہ شافع روز محشر بھی ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. نقطے نہیں ہو رہے ہیں مجلس میں کیونکہ بالکل میتھڈ چینج ہو گیا. کبھی آپ سوچنے لگے کہ نقطے نہیں ہو رہے ہیں. ایک اور سلوات بھیجیے محمد والے محمد کا. تو شافع روز محشر بھی ہے. رشتہ کون کرائے گا؟ ہم کرائیں گے. ورقہ نے کہا. ورقہ رشتہ لے کر کے چلے. کہاں؟ جناب ابو طالب کی بارگاہ میں پہنچے. جناب ابو طالب کے گھر ورقہ کو شاہن شان بیٹھالا. جناب ابو طالب نے کہا رشتہ لے کر کے آیا ہوں. تو کہا بھتیجے سے معلوم کر لوں. بھتیجے سے معلوم کر لوں. ابو طالب جیسا چچا بغیر بھتیجے کے معلوم کیے ہوئے رشتہ نہیں کرتا. سنت بتا دی بغیر لڑکے سے معلوم کیے کوئی رشتہ نہ کرو. بتا دو کس سے رشتہ ہو رہا. تمہاری بھی اجازت ہے کہ نہیں؟ اپنا ہاتھ نہیں. جہاں ہم کر دیں وہاں کر دو. وہاں کر دو. اب بھائی جانے یہ کچھ نہیں. معلوم کرو. ادھر ورقہ نے بھتیجی سے معلوم کیا. ادھر جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے جناب محمد عربی نے کہا چچا آپ کو اختیار ہے. آپ کو اختیار رشتے کا. آپ تو پہچان لو شان ابو طالب. بھتیجے نے اختیار دے دیا. آپ کو اختیار. ساری دنیا کا اختیار محمد کو. محمد کا اختیار ابو طالب کو. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اور اس کے بعد رشتہ قبول ہوا. جب رشتہ قبول ہو گیا تو اب جناب محمد عربی کی بارات گئی جناب خدیجہ الکبریٰ کی طرف. چلی بارات کہ شام سے جناب حمزہ برانہ شمشیر لیے ہوئے آگے آگے. برانہ شمشیر لیے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے. بارات کا انتظام کیا گیا تھا. بہت اچھی کرسی جو بتائی یاقوت و جواہرات سے سجی ہوئی ایک جگہ رکھی ہوئی جس پر دولہا کو بٹھایا جاتا. پہنچے وہاں پر. جب بارات کے بیٹھنے کا انتظام, باراتی بیٹھے. رسول کے بیٹھنے سے پہلے ابو لہب کرسی پر جا کر کے بیٹھ گیا. تاریخ ہے. بیٹھ گیا. رسول تو کچھ نہ بولا. جناب حمزہ کی نظر پڑ گئی. جناب حمزہ باراتی مجمع سے اٹھے اور اس کرسی کے قریب پہنچے جس پر ابو لہب بیٹھا ہوا تھا. تاریخ نے جملہ لکھا کہ جناب حمزہ نے ایک تماچا ابو لہب کے مارا جو کرسی سے گر گیا اور ایک جملہ کہا کہ تجھے اپنی جگہ کا علم نہیں. کہاں پر بیٹھنا چاہیے؟ یہ رسول کی جگہ ہے. حمزہ نے سنت بتا دی کہ رسول کی جگہ پر جاہل نہیں بیٹھ سکتا چاہے چچا ہی کیوں نہ. کوئی نہیں, بیٹھ گئے. اب جو بیٹھے اس کے بعد نکاح شروع ہوا. جناب خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے ایک شخص بڑا, اس نے نکاح. بعض روایتوں میں برقہ نے پڑھا, بعد میں ایک عمر نام کے تھے انہوں نے پڑھا. اور جناب محمد عربی کی طرف سے جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا. نکاح پڑھا. اب جو پڑھا تو کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن نازل نہیں ہوا. قرآن نازل نہیں ہوا. یہ ذہنوں میں رہنا چاہیے آپ حضرات کے. کبھی آپ کہتے ہیں کہ نازل ہو گیا, یہاں تو کہہ دیتے ہیں لکھا گیا. نازل نہیں ہوا. کیا کہا جناب ابو طالب نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا ذریت ابراہیم و ذریت اسماعیل. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور ذریت اسماعیل میں قرار دیا. کیسا کافر ہے کہ قرآن نازل نہیں ہوا, اس کے ذہن سے نکلے ہوئے جملوں کو اللہ نے
اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا کہ قرآن کی پہلی آیت بنا دیا۔ قرآن کی پہلی آیت بنا دیا۔ پہلی جا کر کے دیکھیے گا، خطبہ ملاحظہ کیجیے گا، جناب ابو طالب نے کہا، کس کی تعریف؟ اللہ کی تعریف، جس نے ہمیں ذریت اسماعیل اور ذریت ابراہیم میں قرار دیا۔ اس اللہ کی تمام تعریفیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ لیکن جس ذریت پر فخر کر رہے تھے جناب ابو طالب، اسی ذریت کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ محمد عربی کی عظمت تو کوئی ملاحظہ نہیں کر سکتا۔ جناب رسول اسلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، آج محرم کی 3ری شب ہے، دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو حسین کے ہمراہ کھیل رہا ہے۔ رسول آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کے اس بچے کو آغوش میں اٹھایا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس بچے میں ایسی کون سی خاصیت ہے کہ آپ اتنے بچوں میں سے اسے آغوش میں اٹھا رہے ہیں، اس کی پیشانی پر بوسہ دے رہے ہیں؟ تو کہا تم نے ملاحظہ نہیں کیا، یہ بچہ جو ہے جب میرا حسین قدم آگے بڑھاتا ہے تو اس کے پیر کے نیچے کی خاک اٹھا کر کے اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے۔ یہ بچہ حبیب ہے۔ حبیب آقا سے کتنی محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ مظاہر نے رسول اسلام کی دعوت کی، اور جب دعوت کی تو گھر میں آ کر کے زوجہ سے کہا زوجہ کھانا تیار کرو، میں آج کائنات کے رسول کی دعوت کر کے آیا ہوں۔ کھانا بننے لگا تو حبیب باہر سے گھر میں تشریف لائے، دیکھا گھر میں کھانے بن رہے ہیں، پکوان بن رہے ہیں، پوچھا مادر گرامی آج خیریت تو ہے، آج بڑے کھانے بن رہے ہیں؟ کہا تمہارے بابا رسول اسلام کی دعوت کر آئے ہیں۔ بس جیسے یہ سنا تو حبیب چونکا، کہا بابا کہاں ہیں؟ کہا کیوں خیریت تو ہے؟ کہ وہ تو اپنے دوست کی دعوت کریں اور میں اپنے دوست کی دعوت نہ کروں۔ بابا کو کہاں ہے؟ کہا مسجد میں۔ بابا کو لے کر کے خانہ امیر المومنین میں حبیب پہنچے، کمسنی کا عالم آواز دی آقا حسین، امام حسین بچپنے کا عالم ہے، گھر سے برآمد ہوئے، آقا آج ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے، ہمارے گھر تشریف لائیے گا۔ بس جیسے یہ سنا امام نے وعدہ کیا، حبیب چلے گئے گھر واپس۔ عزیزو جب کھانے کا وقت قریب آیا تو حبیب بار بار بالا خانہ پر جاتے ہیں، اترتے ہیں تاکہ دیدار کریں کہ آقا حسین اپنے نانا کے ساتھ میرے گھر کی طرف آ رہا ہوگا۔ بار بار چڑھنے اترنے میں ایک مرتبہ حبیب کا پیر سلپ کرتا ہے، حبیب چھت پر سے سینے پر سے لڑکتے ہوئے زمین میں گرے، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اب جو حبیب اس دنیا میں نہیں رہے تو مظاہر بھی گریہ کرنے لگے، حبیب کی والدہ محترمہ بھی گریہ کرنے لگی، روتے روتے آوازیں بلند ہونے لگی تو مظاہر نے اپنے آپ کو سنبھالا اور زوجہ کو دلاسا دیا، دیکھو کائنات کے رسول کی ہمارے گھر دعوت ہے، اگر ہم ایسے گریہ کرتے رہے تو رسول ہمارے گھر کھانا تناول نہیں کرے گا۔ خاموش بیٹھ جاؤ، رسول کھانا کھا کر کے چلا جائے اور تم اس کے بعد گریہ کرتی رہنا۔ کہ پھر بچے کا کیا ہو؟ کہ اسے ایک چٹائی میں لپیٹ کر کے حجرے میں رکھ دو۔ حبیب کو ایک چٹائی میں لپیٹا، لے جا کر کے حجرے میں رکھ دیا۔ کھانے کا وقت ہوا، کائنات کا رسول اپنے نواسے کی انگشت مبارک پکڑا ہوئے مظاہر کی گھر کی طرف چلا، دق الباب کیا، اندر سے مظاہر برآمد ہوئے، خوش آمدید کہا، آقا تشریف لائیے۔ رسول اسلام گھر میں تشریف لاتے ہیں، ہم مظاہر نے دسترخوان لگایا، کھانا چن دیا، دست ادب جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے، آقا بسم اللہ کھانا تناول کیجئے۔ بس جیسے یہ کہا تو رسول نے اپنے نواسے کو اشارہ دیا، بیٹا کھانا تناول کرو۔ تو امام حسین نے کہا بابا اے نانا، آپ کو دعوت دینے والا تو دسترخوان پر موجود، لیکن جس نے مجھے دعوت دی ہے وہ دسترخوان پر دکھائی نہیں دیتا، اے نانا اسے بلائیے۔ تو جناب مظاہر نے کہا حسین کھانا تناول کرو، حبیب ابھی کہیں کھیلنے کے بہانے باہر نکل گیا ہے۔ پر جیسے یہ سنا تو امام حسین دسترخوان سے کھڑے ہو گئے اور کہا اے چچا مظاہر، ایسا نہیں ہو سکتا کہ حبیب مجھے گھر بلائے اور خود باہر چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
ادھر مظاہر کا اصرار بڑھا، امام حسین کا انکار بڑھا، نانا جب تک مزہ حبیب دسترخوان پر نہیں آ جائے گا میں کھانا تناول نہیں کروں گا۔ عزیزو آپ کی آوازیں بلند ہو گئی نا کہ میں کھانا تناول نہیں کروں گا، تو جناب رسول مقبول نے کہا اے مظاہر بلاؤ حبیب کہاں ہے؟ تو مظاہر کا ضبط سب ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ حجرے سے چٹائی نکال کر کے لائے جس میں مظاہر حبیب لیٹے ہوئے تھے، لا کر کے چٹائی کو سامنے رکھا۔ آقا شوق دیدار میں بار بار بالا خانہ پر حبیب جا رہا تھا، آ رہا تھا، پیر سلپ کیا، نیچے گرا، جسم سے روح نکل گئی۔ بس جیسے یہ سنا تو امام نے کہا نانا خدا سے دعا کرو جب تک حبیب زندہ نہ ہوگا میں کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ رسول نے دستے دعا بلند کیے، پروردگار میرا حسین کھانا نہیں کھائے گا۔ حبیب کی روح واپس قبض انصری میں واپس آئی، حبیب بسم اللہ کہہ کر کے اٹھے، کھانا تناول کیا۔ یہی تو وجہ تھی کہ کربلا میں جب بھی کوئی فوج کوئی سپہ سالار آتا تھا تو جناب زینب طرف جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ زمین کربلا کو زلزلہ آنے لگا، جناب زینب کا دل مچلنے لگا، آواز دی فضا ذرا معلوم کرو کون سا سردار آیا ہے۔ فضا در خیمہ پر گئی، پوچھا اے عباس کون سا سردار آیا ہے؟ زمین کربلا ہل رہی ہے۔ عباس نے کہا شمر ملاؤن۔ اصحاب کی عقیدات کربلا کی صلاح ہوا دیا۔ جب بھی کوئی سردار آتا تھا زینب کا منہ کلیجہ منہ کو آنے لگتا تھا، بی بی بے ساختہ طرف جایا کرتی تھی اب کون آیا ہے، اب کون آیا ہے۔ لیکن اصحاب تھے جو امام حسین کے سامنے بھارت بنے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب سکینہ کے لیے ملتا ہے اعلیٰ تاج، بابا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ جناب علی اکبر نے کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا تو اس فوج جفاکار کو اس کے ظلم کا مزہ چکھا دیتا، لیکن کسی صحابی نے اعلیٰ تاج نہیں کہا، کسی صحابی نے اعلیٰ تاج نہیں کہا، کسی صحابی نے۔ ایک روز امام حسین بیٹھے ہوئے تھے کربلا کی ریت پر، تو صحابی آئے، آقا صبح نمودار ہوئے آئے، کہا آقا ہم رات میں دیکھتے ہیں ان خیام کے پیچھے کوئی نقاب پوش بی بی آتی ہے، رات بھر گریا کرتی ہے، اے میرے غریب الوطن حسین بابا ہم کہے آقا ہم پیرا دیتے ہیں، آقا بیویوں سے کہو خیموں میں بیٹھ کر کے گریا کر لیا کریں، خیموں سے باہر نکل کر کے گریا نہ کرے۔ تو جیسے اس میں امام نے کہا نہیں ہمارے یہاں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلتی، کہیں نہیں آقا ہم مسلسل 2 محرم سے دیکھ رہے ہیں کوئی نقاب پوش بی بی سیاہ نقاب چادر اوڑھے ہوئے قیام کے پیچھے بیٹھی رہتی ہے، اور آقا بڑی دردناک اس بی بی کی آواز ہے۔ امام خواہ کے کربلا سے اٹھے، خیمے زینب میں پہنچے اور کہا بہن زینب کوئی بی بی خیموں کے پیچھے جا کر کے گریا کرتی ہے؟ کہ نہیں بھائی کوئی بی بی نہیں، کوئی نہیں جاتی۔ کہ نہیں اصحاب آئے تھے، انہوں نے کہا رات کے وقت جب سناٹا پھیل جاتا سب خیموں میں چلے جاتے تھے، ایک نقاب پوش بی بی آتی ہے وہ گریا کرتی ہے۔ تو جناب زینب نے کہا بھیا اپنے اصحاب سے کہہ دو اگر آج کی رات وہ بی بی آئے تو ہمیں بلا لے۔ تاریکی پھیلنے لگی، اصحاب پیرا دے رہے ہیں، اچانک اصحاب کے کانوں میں وہ رونے کی آواز آئی، واہ مصیبتا اے میرے لال حسین تو غریب الوطن، نانا کی لہر چھوڑ دی، ماں کا مزار چھوڑ دیا۔ اصحاب دوڑے ہوئے آئے، امام مولا وہ بی بی آ گئی، امام جناب زینب کے قریب پہنچے، بہن چلو وہ بی بی آ گئی ہے۔ جناب زینب نے چادر کو اوڑھا، امام حسین کے ہمراہ قیام کے پیچھے پہنچی۔ اب جو جا کر کے دیکھا ایک نقاب پوش بی بی کھا کے کربلا پر بیٹھی ہوئی ہے، وہ حسینہ کی صدائیں بلند کر رہی ہے۔ جناب زینب آگے بڑھی، اے بی بی ارے تم اتنا دردناک مصائب کیسے پڑھ رہی ہو، وہ حسینہ کی آوازیں دے کر کے کیسے رو رہی ہو؟ اے بی بی یہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم میں سے بی بی
آتی ہے تو ایک مرتبہ اس نقاب پوش بی بی نے نقاب کو پلٹا، اے زینب میں تمہاری ماں فاطمہ، جب سے حسین نے مدینہ چھوڑا میں نے جنت البقیع چھوڑ دی، میرا دل مدینے میں نہیں لگتا۔ جناب زینب گریہ کرتی رہی، ماں سے لپٹ گئی، امام حسین نے بھی گریہ کیا۔ جناب زینب نے دیکھا فوجیں آ رہی ہیں تو جب امام حسین کو مسترد پایا تو کہا بھیا کہ تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ اے بھیا تم بھی کسی کو بلا لو۔ تو جناب امام حسین نے خط لکھا، 3 سطر کا خط، بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر، اور امام نے لکھا الی الفقیہ، یہ خط فقیہ کی طرف ہے، اور لکھا اے حبیب ہم تمہارے ایریے میں آ گئے، حبیب ہماری نصرت کو آ جاؤ اگر ہو سکے، ہم نرغہ آدھا میں گھر گئے ہیں۔ یہ لکھ دیا اور لکھنے کے بعد کہا بہن میں نے خط لکھ دیا ہے کہ ذرا پڑھ کر کے سناؤ۔ امام حسین نے خط پڑھا، الی الفقیہ، اے حبیب ہم آپ کے ایریے میں آ گئے ہیں، حبیب اگر ہو سکے تو ہماری مدد کرو، ہم نرغہ آدھا میں گھر گئے ہیں۔ بس جب اتنا لکھا تو جناب زینب نے کہا بھیا تھوڑی سے 2 جملے میری طرف سے بھی لکھ دو۔ کہا بہن بتاؤ کیا لکھوں؟ کہ اتنا اور لکھ دو، الاجل الاجل، حبیب جلدی آنا۔ پر جناب زینب نے اتنا لکھا حبیب جلدی آنا۔ قاصد خط لے کر کے چلا کوفے کی طرف، حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے، لقمہ گلوگیر ہوا تو زوجہ نے کہا حبیب شاید کوئی قاصد آنے والا ہے۔ حبیب نے اتنے میں دق الباب ہوا، اب جو ہوا تو حبیب فوراً دروازے کی طرف آئے۔ اب جو دروازے کی طرف آئے تو دیکھا قاصد کھڑا ہوا ہے، اس نے رکا آگے کو بڑھا دیا، حبیب نے رکے کو ہاتھ میں لیا، آقا کی تحریر ملاحظہ فرمائی، حبیب نے آنکھوں سے تحریر کو لگایا اور لگانے کے بعد لفافہ چاک کیا، اس پہ لگا تھا اے حبیب تم پر ہمارا سلام۔ پر جو اتنا پڑا تو حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فاطمہ کا لال مجھے سلام کہہ رہا ہے، حبیب ہم تمہارے ایریے میں آ گئے، حبیب نرغہ آدھا میں گھرے ہوئے ہیں، اگر ہو سکے تو ہماری مدد کرو۔ حبیب دروازے پر روتے رہے، روتے روتے حبیب کو احساس ہوا، اپنے آنسوؤں کو پوچھا، چہرے کو بشاش کیا، خط کو لپیٹا، لے کر کے دسترخوان پر پہنچے، کھانا جا کر کے ارادہ کیا تناول کرے، لیکن زوجہ نے لقمے کو چھوڑ دیا۔ حبیب خیریت تو ہے؟ حبیب خیریت تو ہے؟ کون آیا؟ کہ قاصد امام حسین آیا ہے۔ سکون سے روئیے گا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ کہ قاصد امام حسین آیا ہے، حبیب خیریت تو ہے؟ کہاں آقا نرغہ آدھا میں کربلا میں گر گیا ہے۔ حبیب پھر کیا بات ہوئی؟ کہ آقا نے مدد کے لیے پکارا ہے۔ کہ حبیب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں مدد کے لیے چلا گیا تو تم کو کس کے اوپر چھوڑوں گا۔ بس جیسے ہی حبیب کی زوجہ نے یہ بتایا، میری ماں بہنیں سن رہی ہوں گی، بس عزیزو عزائے حسین کو اگر کوئی زندہ رکھ سکتا ہے تو وہ پھر مستورات رکھ سکتی ہیں۔ اس عزاداری کو اگر قائم رکھا ہے تو عورتوں نے رکھا ہے جن سے کبھی کوئی فتنہ نہیں اٹھتا۔ ہمیشہ فاطمہ کا ساتھ دیا تو عورتوں نے۔ اس پر سوار ہو کر کے چلوں گا۔ اتنے میں حبیب پہنچے، غلام سے گھوڑے کو لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، غلام سے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ حبیب کے قدموں سے غلام لپٹ گیا۔ حبیب جب تک تمہاری خدمت کرتا رہا اپنے پاس رکھا، جب فاطمہ کی لال کے خدمت کا وقت آیا مجھے آزاد کر رہے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ حبیب کے ساتھ حبیب کا غلام بھی چلا، ایک لگاتے ہوئے سرزمین کربلا پر پہنچے۔ دور اڑتی ہوئی نظر پڑی، امام کا رخ کوفے کی طرف، میرا بچپن کا دوست آ رہا ہوگا۔
بچپن کا دوست آ رہا ہوگا. جب دھول اڑتی ہوئی دیکھی تو امام نے آواز دی, بھیا عباس میرے بچپن کا دوست, اے علی اکبر, چچا حبیب, اے قاسم تمہارا چچا آ رہا ہے, ہونا محمد. حبیب کے استقبال میں عباس و علی اکبر و محمد حبیب کے استقبال میں دوڑے, کافی دور سے جا کر کے حبیب کا استقبال کیا. حبیب نے جب دیکھا بنی ہاشم آ رہے ہیں تو اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پر اتار دیا. آقا دادا آ رہے ہیں. حبیب چلتا رہا, چلتے چلتے امام کی خدمت میں پہنچا, امام کے ہاتھوں پر بوسہ دیا تو امام نے کہا حبیب تم جانتے ہو ہمارے گھر کی مہمان نوازی مشہور ہے, لیکن حبیب آج ہم اتنے غریب کہ تمہیں ایک کوزہ پانی کا بھی پیش نہیں کر سکتے. حبیب ہم تمہاری کوئی مہمان نوازی نہیں کر سکتے. اصحاب نے حبیب کے آنے پر نعرہ تکبیر بھیجا. جب نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی تو جناب زینب کے کانوں میں گئی, کہا فضہ ذرا دیکھ کون آیا ہے. فضہ در خیمہ پر آئی, دیکھا حبیب, پلٹ کر کے کہا حسین کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے. کہا فضہ جا کر کے حبیب سے میرا سلام. حبیب سے میرا سلام کہہ دو. فضہ در خیمہ پر آئی, آ کر کے آواز دی, ہے حبیب فاطمہ کی بیٹی زینب نے سلام کہلوایا ہے. حبیب نے جب زینب کا سلام سنا سر سے امامہ پھینکا, اے پروردگار, ارے اولاد فاطمہ ہمیں سلام کہلائے. واہ مصیبت, یہ کیا وقت آ گیا. اے رسول آپ کی امت فوج جفا کا